لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کر رہی تھی اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی سن یعنی تقریباً تیسرے سال جو واقعات ہوئے تھے اس واقعات کو ذکر کیا گیا تھا اور اس نے بتایا کہ حضرت دائی حلیمہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو اس وقت چونکہ یتیم تھے اور ظاہری طور پر وہ لوگ آئے تھے پیسے وغیرہ کمانے کے لیے پیسے کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی یتیم ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ملے گا نہیں، لیکن انہوں نے لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھا کے ہی برکتوں سے نواز دیا اور پھر ان کو بھی دودھ بڑھنا شروع ہو گیا، پھر ان کے جانوروں میں بھی دودھ بڑھنا شروع ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فائدہ دیا۔ 2 سال اسی طریقے سے گزر گیا۔ اس میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت دائی حلیمہ کا خود بیٹا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بنا، سمجھ میں ایک پاکستان سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے اور دوسرے پاکستان سے ان کا بھائی جو تھا وہ دودھ پیتا تھا۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو حصہ مقرر کیا تھا بس حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر اکتفا کرتے تھے، اس پاکستان کے علاوہ اگر دوسرے پاکستان پر منہ لے بھی گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، یعنی ابتدائی ہی سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی، طریقہ تھا، وہ اس طریقے سے تھا، وہ اس وقت میں معلوم ہو گیا۔ بہرحال 2 سال میں دوسرے بچے جتنے بڑے ہوتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے بہت ہی خیر و عافیت کے ساتھ رکھا، بہت دل میں عمر میں بھی کافی، صحت میں بھی کافی فرق ہوتا ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات انہوں نے دیکھی، دائی حلیمہ نے دیکھی اور اس کی وجہ سے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن چونکہ دستور تھا کہ دودھ پلانے کا جو زمانہ ہے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، تو 2 سال کے بعد بچے کو واپس کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے 2 سال کے بعد بچوں کو واپس کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے پاس لے گئے اور پھر اس کے بعد والدہ کو وہ سمجھایا کہ ابھی ہم اور نسلی پرورش کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ رکھنا چاہتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت کا وغیرہ سب کا فضیلت بیان کر کے والدہ کو انہوں نے راضی کر دیا۔ والدہ کو راضی کرنے کی وجہ سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس آ گئے۔ یہ حضرت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کا 3را سال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب تم اپنے سال کو سوچ لو کہ تم 3 سال میں کیا کر رہے تھے۔ چلو نہیں سوچتے تو ابھی 3 سال کا بچہ بھی وہ کیا کر رہا ہے، اور میں تو 3 سال کا بچہ ویسے ہی بہت وقت چل لیتا ہے، کبھی کوئی بولتا ہے کوئی نہیں بولتا ہے، کوئی صاحب بولتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بہت اچھی ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رضائی بہن کے ساتھ 3 سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے سوچ لو، اپنی رضائی بہن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں نکل گئے۔ والدہ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کی گرمی تو بڑی سخت ہے اور ایسے وقت میں بچہ نکل گیا تو کہیں اور نقصان ہو جائے گا، جلدی سے وہ تلاش کرنے کے لیے نکلی تو اپنی بہن کے ساتھ جس جگہ پر جانور باندھے جاتے تھے، رکھے جاتے تھے، وہاں پر وہ پہنچے ہوئے تھے۔ والدہ جلدی سے پہنچی اور پہنچ کر بہن کو یعنی اپنی بیٹی کو جاننے لگی کہ بھائی اپنے بھائی کو تو گرمی میں کیوں لے کر آئی، سمجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہوتی۔ تو بہن نے کہا کہ والدہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے ساتھ آئے ان کو گرمی لگی ہی نہیں، کیسے کہ گھر سے نکلے تو دھوپ میں چل کر آئے ہیں، لیکن اللہ کے جلالہ محمد والوں نے ایک بادل کو مسلط کر دیا، وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ڈالتا رہا۔
اس لیے گرمی کی تپش اور گرمی کی جلس اور گرمی کی سختی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی نہیں. اللہ نے سمجھ نہیں لگتا. دیکھ رہی کہ بہت ساری برکتیں تھی, یہ مزید برکتیں ان کو مل گئی. ایک مرتبہ یہی 3 سال کا زمانہ تھا, یعنی لانے کے ابھی شادی چل رہا تھا. ظاہر بات ہے کہ 2 سال میں چھوڑنے گئے تھے اور یہ 1 سال کا 3 سال ہوا. 3 سال کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جنگل میں جانوروں کے پاس جو بکریاں وغیرہ ہوتی تھی, بکریاں وغیرہ چلتی تھی, وہاں پر پہنچ گئے. اب تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس تھوڑی دیر میں 2 سفید بہترین کرتا پہنے ہوئے, کپڑے پہنے ہوئے حسین اور جمیل 2 آدمی آئے, اور آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کر لٹا دیا, اور لٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر دیا. تو بھائی نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے اور اس طریقے سے کیا. یہ جلدی سے بھاگتا ہوا گیا اپنے والدین کے پاس, اور والدین کو جا کر کہا کہ ہمارے قریشی بھائی کو تو کسی نے قتل کر دیا, پار ڈالا, اس کو گرا دیا, اس کو مار ڈالا. اس کو ظاہر بات ہے, کچھ شکل میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ یتیم تھے لیکن قریش کے بڑے خاندان کے بڑے چراغ تھے. اس وجہ سے ان کو فکر ہوئی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اذیت ہوئی, کوئی تکلیف ہوئی تو معاملہ کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا, سمجھے. اس لیے دونوں میاں بیوی دونوں بھاگتے ہوئے جلد سے جلد جس جگہ پر بکریاں وہ باندھی ہوئی تھی وہاں پر پہنچ گئے. اب ادھر جو 2 آئے تھے آدمی, وہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر کیا, سینہ چاک کیا, اور سینہ چاک کرنے کے بعد اندر سے کوئی چیز تھی اس کو نکالی اور نکال کر پھینک دی. کیا چیز نکالی اور کیا چیز پھینک دی تو اس کے متعلق شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیز میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 3 سال کی عمر میں, بچپن میں, بالکل معمولی عمر 3 سال کی, 3 سال کی عمر میں جو شرح صدر ہوا, اور اس میں جو مضر قالین چیز جو نکالی گئی وہ چھوٹے بچوں میں کھیل کا جو ایک رجحان ہوتا ہے. اب تم جانتے ہو کہ چھوٹے بچوں کو تو کھیل کے علاوہ کچھ اور چاہیے ہی نہیں. بچے میں کھلونا لا کر رکھ دو, کھلونا لے لو تو وہ روئے گا, ناراض ہو جائے گا, وہ سمجھا کہ ساری دنیا اس کی چھین لی گئی. کھلونا کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے, کھیل کے ساتھ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے کھیل کود کی جو بچپن کی ایک عادت ہوتی ہے وہ عادت ہی اللہ جل جلالہ من والوں نے اس کو نکال دیا, جس کی وجہ سے بچپن میں جیسے دوسرے بچے کھیل کود کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, کھیل کود کی طرف مشغول ہوتے ہیں, کھیل کود میں رہتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آگے بہت ہی اونچے لے جانا تھا, اس وجہ سے اس مادے کو نکال دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر علم نشرح لک صدرک حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے علاوہ بخاری وغیرہ میں بھی آتا ہے کہ پوری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 مرتبہ شرح صدر کیا گیا, سمجھ میں آ گیا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 مرتبہ کیا گیا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 4 مرتبہ کو تذکرہ کرتے ہیں, لیکن بعض محدثین 5 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرح صدر کا تذکرہ کرتے ہیں. پہلا تو اب یہ 3 سال میں ہی, اب یہ شرح صدر کا مسئلہ بعد میں آئے گا. ابھی یہاں پر یہ کہ وہ بچہ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گیا, ماں باپ دوڑتے ہوئے آئے, آ کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حشاش بشاش بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر بات ہے کہ موجودہ زمانے میں ہارٹ کا آپریشن کیا جائے تو
تو کتنی دنوں تک احتیاط کرنی پڑتی ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو چونکہ اللہ جل جلالہ امن والوں کی طرف سے کیا گیا تھا، فرشتے آئے تھے، فرشتوں نے کیا تھا، اس وجہ سے چٹا سب صاف، سب درست، کچھ نہیں، نہ کوئی کیا ہے وہاں پر خون کا اثر ہے، نہ کچھ کمزوری ہے، نہ کچھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے اور جیسا کچھ ہوا ہی نہیں. دونوں ماں باپ آئے، رضائی ماں باپ، اور آ کر پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احساس تو ہوتا ہے، جو بچہ دکھتا تھا جانتا ہے کہ 2 سفید پوش آئے تھے اور انہوں نے کیا میرا سینہ چاک کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بنا دیا. اب یہ دونوں گھبرا گئے. سینہ چاک کیا جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور یہاں ہو چکا ہے، کوئی نشانی بھی باقی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی. سمجھیں کہ بڑے گھر کا لڑکا ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو گئی، کہیں کوئی جھپٹ لگ گئی، کہیں کوئی جنات لگ گیا، ان کو تو معلوم نہیں تھا نہیں کیا ہے، کہیں کوئی برائی ہو گئی تو یہ تو بڑا مشکل مسئلہ ہوگا. اس لیے اجازت تو لے کر آئی تھی کہ ابھی ہم 2 سال اور رکھیں گے، اور اجازت بھی دی گئی تھی. لیکن وہ گھبرائے کہ بھائی تو 1 ہی سال میں تو واپس کرنا چاہیے اس کو، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. تو وہ لے کر جلدی سے واپس مکہ مکرمہ گئی. والدہ محترمہ نے دیکھا کہ واپس آ گئی، پوچھا کیا ہوا، تو کہا نہیں بس ویسے ہی آ گیا تھا. والدہ بھی سمجھ گئے کہ چونکہ وہ والدہ جانتی تھی بہت ساری علامتیں والدہ کو بھی دکھلائی گئی تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہے. اس وجہ سے والدہ نے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، بہت اصرار کیا. تو پھر اس نے بتایا کہ میرے بیٹے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ساڑھے 3 سال کی عمر، 3 ہی سال کی عمر تھی. 2 سال کے بعد تو واپس آ گئی. ابھی تیسرا سال اسی میں چل رہا ہے. وہ 2 مہینے ہو گئے، 4 مہینے ہو گئے، 6 مہینے جو بھی ہو. تو اس وقت کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کے ساتھ گیا ہوا تھا اور کوئی آیا اور اس نے سینہ چیر دیا. تو والدہ سمجھی کہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ کچھ جنات کا اثر ہو گیا، کوئی باہر کا اثر ہو گیا، کوئی فورن کا ہوا ہے، ایسا سمجھ رہی کیا ہو رہا ہے. ایسا بالکل نہیں. میرا بیٹے کو کچھ، والدہ آمینہ کہہ رہی، والدہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا کو، اس لیے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی برکت کی چیزیں، اس سے بھی بڑا بڑا نورانیت کی چیزیں والدہ کے اوپر گزر چکی تھی. جس وجہ سے والدہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دائی حلیمہ کی ہمت نہیں بنی کہ کہیں میں لے گئی اور کچھ اور آگے ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ گزشتہ کل یہاں تک پہنچا تھا اور کچھ باقی رہا تھا. اب دیکھو آئے گا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند ہی مہینے بعد ایک بار آپ رضائی بھائی کے ساتھ مواشی میں پھر رہے تھے. یعنی 2 سال کے بعد والدہ واپس لے کر آ گئی، سمجھا بجھا کر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم لوگوں کو اس سے بہت محبت ہو گئی ہے. سمجھے آج کل کے اس طرح میں کہتے ہیں کہ ابا جان بھی اس کے بغیر کھاتے نہیں، اماں بھی اس کے بغیر کھاتے نہیں، بھائی بھی اس کے بغیر کھاتا نہیں. اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ان کو ہمیں اور دے دو تاکہ ہم لے جائیں اور رکھیں. تو رکھنے سے گاؤں میں رہیں گے تو گاؤں کی آب و ہوا کا فائدہ ہوگا. گاؤں کی زبان جو صاف اور ستھری زبان ہوتی ہے وہ اس کو بچپن میں 3 سال ہے، صرف بچپن میں زبان سیکھنے کا مسئلہ ہے وہ بھی. اور بہت ساری چیزیں بتلائی. والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. اب وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکا بڑا برکتی ہے اور یہ 2 سال میں ہمیں اتنی ساری برکت ملی ہے تو 2 سال رکھیں گے تو اور برکت ملے گی. یہ سمجھ کر وہ 2 سال کے لیے اور لے کر آئی. سمجھ میں. لیکن ابھی 3 سال میں کچھ مہینے گزرے تھے کہ اپنے بھائی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں، جو ان کی بکریاں ہوتی تھی جنگلوں میں، وہ چرانے کی جگہ ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے. جی. یہ بھائی دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم چاک کیا. میں اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں. سو ہم دونوں گھبرائے ہوئے گئے. ظاہر بات ہے کہ ماں باپ کو جب پتہ چلے گا،
سمجھنا خدا نہ خاصا نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. موجودہ زمانے کے اعتبار سے سمجھو تو تمہارے چھوٹے بچوں کو کہا کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سمجھ میں، تو پھر ماں باپ کی اس وقت کیا حالت ہوتی ہے، کیا ہوگا، یہ سمجھ کر یہ دونوں کے دونوں وہاں سے دوڑ کر گئے. جی دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر ہے. ہاں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہے. انہوں نے آپریشن کیا، آپریشن کرنے کے بعد ٹانکے لگے، ٹانکے لگنے کے بعد ٹانکے روج گئے، سب کچھ ایک ہی ساتھ فٹافٹ ہو گیا. لیکن 3 سال کے بچہ کو جب اچانک اس قسم کی چیزیں آئے گی تو پھر اس کو چہرے پر خوف اور پریشانی تو ظاہر ہوگی. تو وہ چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھی، لیکن اور جیسے کوئی بیماری میں درد ہو رہا ہو، تکلیف ہو رہا ہو، پریشانی ہو رہا ہو، ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی. جی میں نے پوچھا بیٹا کیا تھا؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھ کو لٹایا اور پیٹ چاک کر کے اس میں کچھ ڈھونڈ کر نکالا. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ فرشتے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر مجھے لٹایا اور لٹنے کے بعد میرا یہاں سے گلے سے لے کر یہاں تک کاٹا، چھری چکی ہوگی انہیں کی ساری چھری، ایسے ہی اشارہ کیا، جو بھی کیا ہو سارا کٹ گیا. سمجھ میں؟ ابھی جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کا وہ سارے ہڈی کو وہ درانتی کی طریقے سے کاٹا جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سمجھ میں؟ یہاں سے یہاں تک کاٹنے کے بعد پھر وہ ایک شکنجہ ہوتا ہے، اس شکنجے سے اس پسلی کو یوں اور اس پسلی کو یوں کر کے باہر کیا جاتا ہے. اب پھر دل سامنے آتا ہے. سمجھ میں؟ وہاں تو فرشتوں نے کاٹا اور کاٹنے کے بعد جو مادہ، کالا مادہ تھا جو آدمی کو کھیل کود کی طرف متوجہ کرتا ہے، چھوٹے بچے کو، وہ جو مادہ تھا وہ نکال دیا. اس لیے کہ ابھی تو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کھیل کود کا ہوتا ہے، کھیل کود کی خواہش ہوتی ہے، وہ ساری خواہشیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے نکالنی تھی. اس وجہ سے وہ نکال لیا اور نکالنے کے بعد پھر اس کو کیا ہے بند کر دیا. یہ پہلی مرتبہ شرع صدر ہوا. میں نے ابھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں 4 مرتبہ شرع صدر ہوا ہے، یعنی ہارٹ کا آپریشن 4 مرتبہ ہوا ہے. سمجھنا؟ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ 5 مرتبہ ہوا ہے. جی اور پیٹ چاک کر کے اس میں کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں معلوم نہیں کچھ ڈھونڈا، انہوں نے ڈھونڈ کر وہ جو چیز نکالنی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا جس کے نکالنے کے لیے بھیجا تھا، وہ انہوں نے نکال دیا، نکال کر درست کر لیا. جی ہم آپ کو اپنے ڈیرے پر لائے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جلدی سے ہم لے کر آئے. اطمینان تو ہو گیا کہ بچہ صحیح سالم ہے. بیٹے نے تو کہا تھا نا کہ میرے بھائی کو 2 سفید کپڑے داری آئے اور اس نے اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا. ہم تو ڈر گئے تھے کہ کیا ہوگا، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ بچہ صحیح سالم ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور کیا پریشان تھے وہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو اپنے گھر پر لے کر آ گئے ابھی. جی شوہر نے کہا حلیمہ اس لڑکے کو آصف کا اثر ہوا ہے. امتن دیہاتوں میں یہی ہوتا ہے. سمجھ میں؟ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، باہر کا ہے، ارے فورن کا ہو جاتا ہے کہ نہیں. سمجھ میں آنے؟ جنت کا اثر ہو جاتا ہے، جھپٹ لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے. یہ ہماری یہ اصطلاح ہے. تو وہ حضرت دائی حلیمہ کا جو شوہر تھا، اس شوہر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر کیا شیطانی اثرات ہو گئے ہیں. یہ کوئی شیطان نے آ کر اس میں سے کچھ کیا ہے، اس کو کاٹا ہے، جس وجہ سے کیا دائی حلیمہ کے اس کو شوہر نے کہا حلیمہ اس لڑکے کو آصف کا اثر ہوا ہے. آسمان جنت کا اثر ہوا ہے. قبل اس کے کہ اس کا زیادہ ظہور ہو ان آج کے کل گھر. ہمارے یہاں جو موقع ان کے بچوں کے تو کہیں گے کہ وہ جھپٹ میں آ گیا ہے، بس وہ سب جھپٹی میں آ جاتے ہیں. جی قبل اس کے کہ اس کا زیادہ قبل اس کے کہ اس کو زیادہ اثر ہو یا زیادہ معاملہ خراب ہو اور ہماری بدنامی ہو، اچھا یہ ہے کہ اس کو جلدی سے جلد والدہ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچا دو، چھوڑ دو. ورنہ یہ کیا ہے، قریش تو بڑا خاندان ہے اور ان کا نبیرہ ہے، ان کا لڑکا ہے، کہیں اگر گڑبڑ ہوئی تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. شوہر نے کہا، ظاہر بات ہے شوہر کہا کہ بیوی اس کا عمل کرے گی. میں والدہ کے پاس لے کر گئی. اب اس نے دائی حلیمہ نے
لیا اور لے کر سیدھی مکہ چلی گئی. اب وہ والدہ دیکھ کر حیران کہ ابھی تھوڑے دن پہلے، تھوڑے مہینے پہلے، تھوڑا وقت پہلے بڑی منت اور سماجت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی حفاظت کے ساتھ وہ اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، خوشی خوشی لے کر گئی تھی. اور اب ایک دم 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں یہی وقت ہوا ہوگا، ایک دم واپس لے آئی. دال میں کچھ کالا ہے نہیں، بلکہ ساری دال ہی کال معلوم ہوتی ہے. کچھ ہوا ہے ضرور، ان بتایا نہیں، لیکن اماں آمینہ جو تھا وہ سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ہے. اب کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ بھئی ایسا ہوا تھا، اور وہ کوئی 2 آدمی آئے تھے اور 2 آدمی نے ان کو لٹا دیا اور لٹا کر آپریشن کر لیا. وہ تو غلطی یا خطرے کی باتیں تھی، اس لیے انہوں نے نہیں بتائی. لیکن والدہ سمجھ گئی کچھ ہوا ہے ضرور، اسی وجہ سے اب یہ رکھنا نہیں چاہتے. اب والدہ کیا کہتے ہیں دیکھو. وہ کہنے لگی کہ تو اس کو رکھنا چاہتی تھی، پھر کیوں لے کر آئی؟ ابھی تو 6 مہینے ہوئے، 8 مہینے ہوئے، 2-3 مہینے ہوئے، بڑی سماجت کے ساتھ، بڑی منت کے ساتھ لے کر گئی تھی کہ ہم 2 سال اور رکھیں گے اور یہ رکھیں گے، اور اچانک لے کر کیوں آ گئے؟ والدہ کا سوال صحیح تھا، پوچھا انہوں نے. میں نے کہا اب اللہ کے فضل سے ہوشیار ہو گئے. یہی ہوتا ہے، بچہ بہت ہوشیار ہو گیا، دانا ہو گیا، بہت ٹھیک ہو گیا، اب ہماری تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ لوگوں کے پاس رہے گا. ٹھیک ہے، وہ تھوڑا یہ کہے گی کہ یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بچہ اب ہوشیار ہو گیا ہے، دانا ہو گیا ہے، اب ہماری تربیت کی یا دیہات کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں رہے گا تو اور زیادہ اچھا رہے گا. جی. اور میں اپنی خدمت کر چکی. ہاں، میں جتنا مجھے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچے کی جو خدمت کرنی چاہیے تھی وہ میں ساری خدمت کر چکی. اب میرے پاس کوئی ایسی بات نہیں رہی، جو تربیت کرنا تھی، جو سکھانا تھا وہ سارا سکھا چکی. اس وجہ سے میں اس کو واپس آپ کے پاس لے آئی ہوں. والدہ تھی، سمجھ میں آ گیا نہیں. وہ کہہ رہے کہ یہ چاہے کتنی صفائی کرے لیکن کچھ ہوا ضرور ہے. اس وجہ سے والدہ کہتی ہے کہ اللہ جانے کیا اتفاق ہوتا، اس لیے لائی ہوں. انہوں نے فرمایا یہ بات سچ بتلا. یعنی ان کا پتہ نہیں آئندہ کیا 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 کچھ ہو جائے، اس وجہ سے میں لے آئی ہوں، میرا کام تو پورا ہو گیا ہے. اب والدہ نے کہا سچ بتاؤ، کیوں لے کر آئی ہو، کیا واقعہ ہوا ہے، وہ واقعہ بتاؤ مجھے، تاکہ مجھے پتا چلے. اور مجھے احساس ہے، میں جانتی ہوں کچھ ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا وہ بتاؤ. اس لیے کہ بہت سارے واقعات میرے سامنے پیدا ہوتے ہی سارے انوارات کے ذریعے سے سارا کچھ دیکھ لیا تھا، یاد آ گیا کہ نہیں پہلے پرانی چیزیں تو والدہ کے سامنے تھی وہ ساری کی ساری. اس وجہ سے والدہ نے کہا کہ تو کہنے لگی والدہ نے کہا کہ اس لیے لائی ہوں. انہوں نے فرمایا یہ بات سچ بتلا. میں نے سب قصہ بیان کیا. اب جب انہوں نے کہا سچ بتا، جب یہ کہا تو دائیں حلیمہ نے سچ بتا دیا کہ میرے بھائی بچے کے ساتھ یہ ایک جنگل میں گئے تھے، 3 سال کا بچہ ہے، بھائی کے ساتھ چلا گیا، بکریاں ہماری جہاں رہتی ہیں وہاں پر، اور وہاں پر کیا ہے 2 سفید کپڑے والے آئے اور آ کر انہوں کا لٹا دیا اور اس کو آپریشن کر دیا. میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے، بڑے فکر میں تھے، لیکن الحمدللہ اچھا بھلا چنگا پایا، ہم واپس لے آئے. اور ہم نے کہہ دیا جیسے وہ شوہر نے کہا تھا. ہمیں خطرہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو کچھ بار کا ہے، فوراً کا ہو گیا، اس کو کہیں مشکل ہو جائے گی، اس لیے ہم لے کر آ گئے ہیں. اب والدہ کیا کہتی ہے دیکھو. کہنے لگی تجھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا. تجھ کو اس پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا. یہی تو کہا نا کہ جنات کا اثر ہو گیا، باہر کا ہو گیا، میں نے ابھی بتایا. سمجھ میں یاد رکھ، یہ میرا بیٹا جو ہے، والدہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے پر جنات شیطان کا کوئی اثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پیدائش سے ہی پہلے مجھے بتا دیا گیا کہ یہ نبی و آخر زمان پیدا ہو رہے ہیں، یہ آخری رسول پیدا ہو رہے ہیں اللہ کی. اور پھر میں نے جو انوارات دیکھے، برکات دیکھی، حالات دیکھے، پھر ان کی وجہ حمل میں پیٹ میں رہنے کے وقت میں جو سہولتیں، جو راحتیں وغیرہ سب میں نے دیکھی، ان سب کی وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ اس کے اوپر شیطان کا اثر ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی شیطان کا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہوا ہے. یہ والدہ نے کہا. جی. میں نے کہا ہاں. کہنے لگی ہرگز نہیں، واللہ شیطان کا ان پر کچھ اثر نہیں ہو سکتا. میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے،
پھر انہوں نے میرے بیٹے کی خاص شان ہے کہ وہ رسول ہیں، اس وجہ سے جی. پھر انہوں نے بعض حالات حمل و ولادت کے بیان کیے. پھر حضرت آمینہ نے ولادت کے جو راحتیں تھی، پیدائش کی جو بات تھی، پیدائش کے وقت جو نورانیت تھی، وہ انہوں نے بتایا کہ مجھ پر ایسا گزر چکا، میں جانتی ہوں کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اوباش نہیں ہے، شیطان یا شیطانیت والا نہیں ہے، بلکہ پہنچا ہوا مقبول بندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش اس کے اوپر ہوتی رہتی ہے جی. اچھا ان کو چھوڑ دو اور خیریت کے ساتھ جاؤ. ٹھیک ہے، اب تم چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چھوڑ کے جاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس رہے گا اور اچھی طریقے سے رہے گا، چھوڑو چلے جاؤ. حضرت دائی حلیمہ 2 سال اور رکھنا چاہتی تھی، لیکن 1 ہی سال میں گھبرا کر چھوڑ کے آ گئی جی. فائدہ نمبر 1، اس روایت میں متعدد واقعات پر کرامات مذکور ہیں جیسا کہ ظاہر ہے. فائدہ نمبر 2، اور حلیمہ کے اس لڑکے کا نام عبداللہ ہے، اور یہ انیسہ اور جزامہ کے بھائی ہے، اور یہ جزامہ شیمہ کے نام سے مشہور ہے. اور 2 بیٹیاں تھی اور 1 بیٹا تھا، اور یہ سب کے سب کیا ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ایمان لے آئے تھے، دائی حلیمہ بھی جی. اور یہ سب اولاد ہے حارث بن عبد العزیٰ کی جو شوہر ہے حلیمہ کے. اور بعض اہل علم نے ان سب کے ایمان لانے کی تصریح کی ہے. 5ویں روایت، محمد بن اسحاق نے ثور بن یزید سے اس بار کے شق صدر کے بعد کا واقعہ مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 سفید پوش شخصوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو. یعنی یہ دوسری مزید حدیث بیان کی گئی، وہ سر صدر کا تو واقعہ بھی بیان کیا، اور میں نے یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل 4 مرتبہ سر صدر ہوا ہے، اور ہر مرتبہ سر صدر خاص وجہ سے، خاص چیز کی وجہ سے کیا گیا. ابھی بچپن میں 3 سال کی عمر میں جو کیا گیا، تاکہ بچپن میں جو بچوں میں کھیل کود کا ایک رجحان ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے اس رجحان کو نکال دیا گیا. اس لیے سب بچے کھیل کود میں مصروف رہتے تھے، مست رہتے تھے، خوش رہتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیل کود کا کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی. ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیزوں میں مصروف رہا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اور ہوا، پھر اس کے بعد 4 مرتبہ ہوا یا 5 مرتبہ جی. چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے جب بڑے ہوئے سمجھدار ہوئے تو پوچھا، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بیان کی، اور یہ کہا کہ ہوا یہ تھا کہ 2 فرشتے آئے، آ کر ایک نے دوسرے کو کہا کہ اچھا اس کا ذرا وزن تو کرو، دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے. 5 آدمی کو ایک پلڑے میں رکھا گیا جس طرح سے بھی ہو، اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بڑھ گیا، سمجھنا. پھر 10، پھر 15، پھر 20، اس طریقے سے وزن بڑھتے اب پھر اس نے کہا کہ بھائی یہ تو امت محمدیہ کا آدمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن، ساری امت کو وزن توڑ لو گے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بڑھے گا. گویا کہ اس واقعے میں ہی اشارہ کیا گیا کہ آگے چل کر یہ نبی بننے والا ہے، اور ان کی ماننے والے ایک امت ہونے والی ہے، اور اس امت کے یہ سب سے بڑے اور امت کے یہ سب سے وزنی آدمی ہوں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں کو جو بات کرتے تھے اس بات سے سنا، تو معلوم ہوا کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 سال کی عمر میں ہی، 3 سے 3.5 سمجھنا ہے، 3 سال کی عمر میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرشتوں کی باتوں سے پتہ ہے. کیا باتیں ہوئی تھی پڑھو. ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کی امت کے 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کرو. چنانچہ وزن کیا تو میں بھاری نکلا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بڑھ گیا. پھر اسی طرح 100 کے ساتھ، پھر 1000 کے ساتھ وزن کیا. 10 کے گنا کار میں بڑھتے رہے، 10 کی جگہ پر 100 کی جگہ پر اور جی. پھر کہا کہ بس کرو، واللہ کہتے ہیں کہ خود بس کرو، تم ساری امت کو بھی تولو گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت پر بھاری ہے. اس وجہ سے ساری امت کے وزن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، امت اوپر چلی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن
ہوتا نیچے رہے گا. جی अगर इनको इनकी तमाम उम्मत से वजन करोगे اب تمام امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو سوچ لو, سمجھ میں آئے نہیں. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے ہیں, لیکن آگے چل کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئی اور ہم سب امتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آسمان پر دیکھا, پورا آسمان بھرا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ میری امت ہے, کہا کہ نہیں, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا تو سارا بھرا ہوا تھا. سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے رسول ہیں. قیامت تک جتنی امت آتی رہے گی, جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہیں گے, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, چاہے وہ جنات ہو, چاہے وہ انسان ہو, سمجھ میں, چاہے عرب ہو, چاہے غیر عرب ہو, سب. جی अगर इनको इनकी तमाम उम्मत से वजन करोगे तब भी यही वजनी निकलेंगे. फायदा नंबर 1, इस जुमले में आपको बशारत सुना दी कि आप नबी होने वाले हैं. फायदा नंबर 2, और शक के یعنی सदर امت کے ساتھ 10 آدمی کے ساتھ ہوگا تو امت تو اسی کی ہوگی جو کیا ہے, نبی ہوگا, رسول ہوگا. جی फायदा नंबर 2, और शक के सदर और कल्ब अतहर का धुलना 4 बार हुआ. एक तो यही जो मज़कूर हुआ, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سینہ مبارک کا, یعنی دوسرے لفظ میں ہم آپریشن کہتے ہیں, سینے کا جو آپریشن ہوا ہے وہ 4 مرتبہ ہوا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے, تفسیر عزیزی, اس تفسیر عزیزی میں علم نشرح لک صدرک پڑھو گے تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے. اور میں نے بتایا کہ بخاری میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت جو صدر ہوا ہے, وہاں پر لکھا ہے کہ 5ویں مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر ہوا ہے. दूसरी बार بعمر 10 साल ये सहरा में हुआ था. یہ ابھی تو پہلا سب کے صدر 3 سال کے بعد ہوا نا. 2 سال کے بعد وہ اوپر لے کر آئی, اور تیسرا سال چل رہا تھا. اور تیسرے سال 2 مہینے ہوئے, 3 مہینے ہوئے, 4 مہینے ہوئے, 5 مہینے ہوئے, کچھ نہیں معلوم. تیسرے سال میں یہ ہوا, پھر معاملہ ختم ہو گیا. اور تیسرے سال میں جو آپریشن ہوا, اس میں جو بچپن کی جو عادتیں ہیں کھیل کود کی, سمجھ میں, وہ کھیل کود کی عادت اور کھیل کود کا جو جذبہ اور کھیل کود میں جو رغبت تھی, وہ ساری رغبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے نکال دی گئی. اس لیے دوسرے بچے کھیل کود میں مست رہتے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں مست نہیں رہتے تھے. پھر اس کے بعد اب 10 سال کا زمانہ ہوا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی تو جنگل میں, ابھی مکہ مکرمہ میں ہی ہے, اور 10 سال کا بچہ, اس کی شہرت کیا ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور 10 سال میں کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا کہ نہیں. تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی مدت ہوئی تو 10 سال میں پھر ایک مرتبہ صدر ہو رہا ہے. جی तीसरी बार वक्त ब्यासत के बमाह रमजान गार हिरा में. تیسری مرتبہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر ہوا, وہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنائے گئے, وہی نازل کی گئی, اس سے پہلے کیا گیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر, فرشتوں کی نورانیت, قرآن پاک کی نورانیت وغیرہ سب کا تحمل کر سکیں. جی चौथी बार शब معراج. چوتھی مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے, تب حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اور حضرت جبریل علیہ السلام ایسے تو آتے تھے, لیکن اس مرتبہ آئے تو چھت کو پھاڑ کر آئے. اب جبریل علیہ السلام کے لیے پھاڑنا وارنا تو کچھ مشکل نہیں, سمجھ میں, تم کہو گے کیسے پھاڑا ہوگا. پھاڑا, اور پھاڑا جب پھر ٹھیک کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے, وہاں سے لے کر کعبہ شریف میں, حرم شریف میں لے گئے, اور حرم شریف میں لٹایا. اور لٹانے کے بعد پھر آپریشن کیا, اور آپریشن کرنے کے بعد وہ جنت سے تھالی لائے تھے, اور اس تھالی میں بہت ساری نعمتیں بھری ہوئی تھی, حکمت اور دانائی کی چیزیں, سمجھ میں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رکھی, سب سوچ کر بھری گئی. اور بھرنے کے بعد زمزم سے پہلے تو دل کو صاف کیا گیا. اسی میں بہت ساری حکمتیں ہیں, اور یہ کہ زمزم کا پانی سب پانیوں سے افضل ہے.
اس لیے کہ اگر اس پانی سے کوئی دوسرا پانی افضل ہوتا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لے کر آتے، لیکن زمزم کا پانی استعمال کیا گیا اس وجہ سے کہ یہ پانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر سونے کا تخت، ایک تھالی لائی گئی، اس تھالی میں دل مبارک کو رکھا گیا، زمزم سے دھویا گیا، صاف کیا گیا، اور پھر حکمت اور دانائی کی بات بڑھ گئی، یعنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب معراج میں لے جایا جا رہا ہے۔ معراج آسمان ہے، اب آسمان کی رونقیں، آسمان کی نورانیت، آسمان کی چیزیں آدمی برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ قلب میں صلاحیت رکھی گئی، یہ بھری گئی دانائی اور حکمت کی باتیں۔ جی، اور پانچویں بار ثابت نہیں۔ شاہ عبد العزیز قدس سرہ نے تفسیر سورہ علم نشرہ میں اس کے متعلق نکتہ لکھا ہے کہ پہلی بار کا شک کرنا یعنی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 یا 3 مرتبہ جو آپریشن کیا گیا، صدر کیا گیا، اس میں کیا چیز تھی وہ نکالی گئی، عصیان، شرکسی کا مادہ تھا وہ نکالا گیا۔ اب یہاں تو ہے نہیں، لیکن میں خود بتا دوں چلو کہ اگر یہی بات تھی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دیتا تو کیا بات تھی؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا تھا، 4 مرتبہ آپریشن کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا، انما انا بشر مثلکم، بشر بھی کہا، بشر کے بعد مثلکم، تمہارے جیسا۔ تو اس بشر میں جو خواہشات، جو نفسانیات، جو خیل کود کی موانیات وغیرہ ساری ہر بچے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من حیث انہ الانسان رکھی تھی، وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھنی پڑی، ورنہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ ارے ہوتا کہ نہیں؟ پھر ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے، انسان کہاں ہے؟ ارے انسان ہے جبھی تو ہمارے رسول ہیں، انسان کے اگر انسان نہیں ہوتے تو کیا ہے، ہمارے رسول ہی نہیں ہوتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے۔ تو انسان ہونے کے ناطے جو چیزیں ہونی چاہیے انسان میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ ہاں، اس کو نکال کر بعد میں رکھ لیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کوئی خرابی وغیرہ پیدا نہ ہو۔ جی، پہلی بار کا شک کرنا اس لیے تھا کہ آپ کے دل سے حب لہو لائی، شک نہیں، جی، پہلی بار کا شک کرنا، پہلی مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر کیا گیا، آپریشن کیا گیا 3 سال میں، ابھی تم سن رہے ہو نا، وہ کیوں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اس لیے تھا کہ آپ کے دل سے حب لہو لعب، جو لڑکوں کے دل، بچوں کے لیے کھیل کود کا ایک مشغلہ ہوتا ہے، سمجھ میں ہوئے، آپ جو بھی ہیں، بچپن میں ہم کو سب سے زیادہ دل پسند، سب سے زیادہ بہترین جو کوئی چیز لگتی ہے تو وہ ٹوائز ہے، کھیل کود کا مزہ ہے، سمجھے نہیں؟ کھانا لے لو تو بچہ اتنا غصے نہیں ہوگا، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسروں کی بات کر رہا ہوں۔ بچوں کے پاس کھانا رکھا ہوا، اس کا کھانا لے لو تو وہ اتنا نہیں چلائے گا، لیکن اس کا اگر کوئی کھلونا ہے، سمجھ میں، وہ اس سے لے لو، پھر دیکھو اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا دل اسی میں مائل ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ کو بچانا تھا، اس وجہ سے جو میلان ہے، لہو لعب کی طرف جو ایک میلان ہوتا ہے، اس میلان کا جو مادہ تھا وہ مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھیل کود کی خواہش ہی نہیں ہوتی، کھیل کود کرتے ہی نہیں تھے، سارے دوسرے لڑکے کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ جی، آپ کے دل سے حب لہو لعب جو لڑکوں کے دل میں ہوتی ہے نکال ڈالے، اور دوسری بار اس لیے کہ جوانی میں آپ کے دل میں پھر جب 10 سال کی عمر ہوئی تو 10 سال کی عمر میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگل میں فرشتوں نے صدر کیا، اور اس وقت دل میں یہ جو کیا ہے، جوانی کے جو تقاضے ہوتے ہیں، میں کچھ ہوں، سمجھ میں آیا نہیں؟
نہیں. ارے جوانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں آپ لوگوں میں ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں. سمجھ میں آیا؟ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے نکال دیا. اس میں ادھر ادھر نظریں ڈالنا، ادھر ادھر بھاگنا پھرنا، یہ کرنا وہ کرنا. کسی کو کھانے کا شوق، حب عقل ہوتی ہے، کسی کو حب شہوات ہوتی ہے، کسی کو کچھ ہوتی ہے، کسی کچھ. سمجھ میں آیا؟ جوانی کے عالم میں. اور سب ہم جوانی کے عالم میں یہ کر گزرتے ہیں. اس کو ہی نکال دیا تھا کہ ان چیزوں سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف ہو جائیں. جی. اور دوسری بار اس لیے کہ جوانی میں آپ کے دل میں رغبت ایسے کاموں کی جو بتقاضۂ جوانی تقاضۂ بشریت، انسان کے تقاضے سے جو ہوتے ہیں نوجوانی میں. سمجھ رہے ہو تو نہیں؟ پتہ نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو، ورنہ تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا. جی. جو بتقاضۂ جوانی خلاف مرضی آئے سرزد ہوتی ہے. خلافت مرضی ہے، جو ناپسند چیزیں ہم جوانی میں کر لیتے ہیں وہ چیزیں کریں تو پھر جب بڑے ہو کر وہ کہے گا تو کہنے کا موقع ملا نہ کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے. سمجھ میں آتی؟ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ رکھی ہی نہیں، بات نکل جائے. دوسری مرتبہ یہ ہو گیا. جی. اور تیسری بار اس لیے کہ آپ کے دل کو طاقت مشاہدہ عالم ملکوت اور لاہوت کی. یہ تیسری مرتبہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جا رہے تھے. تبھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ام ہانی کے گھر میں، پھر ام ہانی کے گھر میں سے مکہ مکرمہ حرم شریف میں، اور حرم شریف میں لا کر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپریشن کیا اور دل کو نکال کر تشت میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، صاف کیا اس کو، اور پھر اس کو رکھا. اور رکھنے کے بعد پھر اس میں حکمت اور ایمان کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اس میں بھری. اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ بھری. اس میں اشکال ہوتا ہے کہ حکمت اور نورانی اور ایمانی چیزیں تو عارضی ہے، ہوا کی طرح. سمجھ میں آنے وہ کیسے بھری جاتی ہے؟ یہ اشکال شورا حدیث میں کرتے ہیں. لیکن اس کا جواب بھی ہے کہ آج کل تم کیا ٹیوب میں ہوا بھرتے ہو کہ نہیں؟ دیکھتے ہو کہ نہیں؟ اس میں اتنی ہوا ہے، اتنی ہوا ہے. یہ پھر یہ وزن کا اعلان ہوتا ہے کہ نہیں آج 25-50 گز کے اسپیڈ میں چلے گی، یہ چلے گی. یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ سمجھنا ہے؟ اس طریقے سے یہ ہوگا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مولانا ظفیر احمد صاحب عثمانی، حضرت مفتی شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح واقعات میں بہت سارے واقعات کے بیمار ہو گئے. بیمار ہو کر اسپتال گئے تو وہاں ایک مشین بتلایا گیا کہ اس مشین کے ذریعے سے آپ میں الیکٹرک بھری جائے گی. سمجھنا ہے؟ اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ الیکٹرک کیسے بھری جائے گی. جب یہ کہا تو ان کو خیال آیا کہ جس طریقے سے ہمارے بدن میں پاور بھرا جا رہا ہے، سمجھ میں آیا نہیں، اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور دانائی کی باتیں بھری تھی. معلوم ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے. آج یہ ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی بھر کے بتا دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو ابھی کیا ہے، تم لوگ اندھیرے میں رہتے ہو اور اندھیرے میں رہنے کے بعد کسی جگہ پر چلے جاؤ، وہاں سرچ لائٹ بڑی تیزی کے ساتھ ہو تو تم دیکھ بھی نہیں سکو گے، گر جاؤ گے. اور اگر سرچ لائٹ نے اگر دیکھی ہوئی ہوگی تو پھر اس صورت میں دیکھنا زیادہ بھاری نہیں پڑے گا. تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں وہ چیزیں بھری گئی کہ اب آسمان پر جا رہے ہیں تو آسمان کی نورانیت، پھر سدرۃ المنتہا کی نورانیت، پھر اس کے آگے حضرت جبریل علیہ السلام چھوڑ کر جائیں گے تو پھر اکیلے جائیں گے وہ، اور پھر حضور میں پہنچے کہ ثم دنا فتدلی. سمجھ میں آ گیا؟ تو وہاں کی جو کیفیات ہے وہ کیفیات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے پہلے ہی سے یہ ساری کیفیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھری گئی. اور زمزم کے پانی سے قلب کو دھویا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے فوراً ٹھیک کر لیا گیا. اور ٹھیک ہونے کی وجہ سے ہمارے یہاں تو آج کل اگر ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے تو 1 سال تک کھانسی بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ کھانسی کھاؤ تو یہ ہڈی جو ہے نا کھاٹی تھی نا وہ لگائی ہے، اس کو جوڑنے میں دن لگے گی
اور جب کھانسی کھانے میں ذرا سی ہڈی ہٹی تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوگا. تو کھانسی کھاتے وقت بھی یہ دبا کر بیٹھا رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے فٹافٹ سب کچھ ایک ہی ساتھ, کچھ بھی ہوا نہیں. جیسے 3 سال کی مدت میں جو ہوا تھا, اور یہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 50-60 سال کی عمر میں یہ چوتھی مرتبہ ہوا. جی. چھٹی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پستان راست کا شیر پیا کرتے اور پستان یہ جب دوسری بات بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے دوسرے کا حق چھیننے کا, دوسرے کے حق کو چھیننے کی عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی. ابھی تو آپ لوگ تو بڑے اچھے ہیں اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا. باقی میں 20 سال ڈابل میں بھی رہا ہوں, سمجھنا. کبھی کبھی وہاں مطبخ میں بھی جایا کرتا تھا, مطبخ میں بھی. تو وہ بچے سب باہر ہیں, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں سب نظام ٹھیک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. دروازہ کھولا تو دروازہ کھولتے ہی جیسے ہوا کا جھونکا آتا ہے, پانی کا سیلاب آتا ہے, چھم سے سب اپنے اپنے کنچے پر پلٹ جاتے ہیں. بعض کو میں نے خود دیکھا اپنے طور پر کہ ایک کوئی پہلے پہنچ گیا تو 2-4 بوٹی اس نے اپنی طرف یوں کر لی اور بیٹھ گیا. وہ آپ لوگ تو نہیں کرتے, لیکن یہ میں نے دیکھا ایسا ہوتا تھا. انہوں نے دوسرے کا حصہ بھی اپنے کھاتے, 5 بوٹیاں ہیں, اگر 5 لڑکے ہیں تو ایک ملے گی, لیکن اس نے جا کر پہلے سے اپنی طرف 3 کر لیا. میں دیکھتا رہا, میں نے دیکھا اس. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی عادت نہیں تھی. حضرت حلیمہ دائی کا ایک لڑکا تھا اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ دونوں دودھ پینے والے تھے. ایک حصے سے والدہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی, دوسرے حصے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دوسرے حصے میں جب تک دودھ ہوتا تھا وہ پیتے رہتے تھے, اور پھر کبھی دوسرے کے حصے میں یعنی اپنے بھائی کے حصے میں منہ نہیں ڈالا. بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے انصاف پسند تھے اور اس میں خرابی نہیں کرتی تھی. یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے. جی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پستان راست کا شیر, پستان راست داہنی طرف کا جو پستان ہے اس پستان ہی کا دودھ پیتے تھے, اس لیے والدہ نے ادھر لگا لیا بس اسی کو. اب یہ ہے ادھر لگاتے تھے نا تو پھر واپس. جی. اور پستان چپ اپنے بھائی یعنی حلیمہ کے بیٹے کے لیے ہمیشہ چھوڑ دیتے تھے. ایسا عدل آپ کی طبیعت میں تھا. عدل آپ کی طبیعت میں بچپن ہی سے یہ انصاف پسند ہو تو پھر وہ آدمی کے کیا ہے زندگی میں کبھی بے انصافی, کسی کا لے لینا, کسی کا کھا لینا, کسی کا چھین لینا کہاں آ سکتا ہے وہ. جی. اور یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے عادات کو دیکھو. جی. اور لڑکپن میں کبھی آپ نے بول و براز کپڑے میں نہیں کیا بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے. اسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود پاک تھے اور پاکیزہ رہتے تھے, ایسا نہیں کہ جیسے یہ ہوتا ہے. جی. اسی وقت رکھنے والے آپ کو اٹھا کر پیشاب کرا لیتے اور کبھی سطر آپ کا برہنہ نہ ہوتا. اور سب وقت مقرر تھا کہ اس وقت میں پیشاب کریں گے, اس وقت میں پاخانہ کریں گے. اور وہ کیا ہے, ابھی تو چھوٹے بچے ہیں, اس کا کوئی سطر کا کیا سوال, کوئی سوال نہیں ہوتا. لیکن اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر جو تھا وہ کھلتا نہیں تھا, ضرورت کے مطابق کھول کر پھر فوراً بند کر دیا جاتا تھا. کوئی دیکھتا نہیں تھا, کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. جی. اور کبھی صدر آپ کا برہنہ نہ ہوتا اور جو کپڑا اتفاقاً اٹھ جاتا تو فرشتے فوراً صدر چھپا دیتے. یعنی کبھی اگر اتفاقاً کپڑا ہٹ بھی جاتا تھا تو فرشتے اس کو فوراً کپڑے کو ہٹا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کو چھپانے کا اہتمام کیا کرتے تھے. جی. ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر, بخاری میں بھی ہے, بخاری میں بھی گزرا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے, سمجھ میں. تو اس وقت سارے لوگ کعبہ کے تعمیر میں مشغول ہوتے تھے, پتھر لا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی چھوٹی تھی, بچپن تھا, تو دوسرے بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر لا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لنگی پہن رکھی تھی اور وہ پتھر جو تھا وہ پتھر کو یہاں کندھے پر لا کر لے جایا کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ پتھر کو کندھے پر رکھیں گے تو چھل جائے گا, نقصان ہوگا. تو چچا نے کہا کہ بھتیجے
اس طریقے سے تم کیوں کرتے ہو؟ دوسرے لڑکے عام دستور تھا، سمجھ میں نے، چھوٹے بچے کو ننگا ہو جانا اس وقت کوئی معیوب نہیں تھا، سمجھ میں آیا؟ ایسے ویسے بھی دیہاتوں میں مزدوروں میں تو دیکھا ہی ہوگا، بڑے لوگ ہیں نہیں دیکھا ہوگا، جانے دو۔ تو اس لیے کہ یہ معیوب نہیں ہے، تو چچا نے یہ کہہ دیا کہ بیٹا کیا کرتے ہو، لنگی کو نکال کر یہاں رکھ دو، رن بنا دو، اس کے اوپر پتھر رکھ کے لے جاؤ۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی کھولی ہی تھی کہ ایک دم بے ہوش ہو کر گر گئے، سمجھ میں آیا نا، اور فوراً لنگی باندھ دی گئی۔ بس یہ ایک وقت تھا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کھولا، لیکن ابھی تو میرا بچے تھے، اور دوسرے جو بچے تھے وہ سارے ننگ ڈڑنگ ان کھیل رہے تھے، کپڑے اٹھا رہے تھے، کوئی معیوب نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محفوظ فرمایا، اس کو ذکر کر رہے ہیں جی۔ میں ایک بار بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہا تھا اور سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے یعنی تھے۔ اس کے آرڈر جس کو کہتے ہیں، ہم کپڑے کو گول کر کے اس طریقے سے رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر پتھر رکھے تاکہ بدن کو پتھر چھیلے نہ جی۔ میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا کیونکہ اتنے بچپن میں انسان چچا نے کہا تھا، اس وجہ سے حضرت عباس نے کہا تھا جی۔ کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا اور طبعاً و عرفاً بھی ایسے بچے سے ایسا امر خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا۔ دفعتاً غیب سے زور سے ایک دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیب سے ایک دم آواز آئی ملائے اعلیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ کیا کر رہے ہو، لنگی کھول رہے ہو، جلدی کرو لنگی باندھو، سطر کھولنا مناسب نہیں ہے، تمہارے لیے اچھا نہیں ہے یہ۔ حالانکہ وہ تو چھوٹا بچپن کا زمانہ تھا، سارے دوسرے اس عمر کے لڑکے ویسے ہی گھوم رہے تھے جی۔ اپنی لنگی باندھو، بس میں نے فوراً باندھ لی اور گردن پر پتھر لانے شروع کیے۔ 7ویں روایت، ابن عساکر نے حلیمہ سے روایت کیا ہے کہ میں مکہ مکرمہ پہنچا اور وہ لوگ صف قحط میں تھے۔ قریش نے کہا، اے ابو طالب چلو پانی کی دعا مانگو۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا کہ دائی حلیمہ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، سمجھ میں آنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5-6 مہینے کی عمر ہوگی، بچے کو لینے کے لیے آئے، اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں قحط پڑا ہوا تھا۔ حضرت دائی حلیمہ کو بھی دودھ پورا نہیں آ رہا تھا، بکریوں کو، اگر ان کی گائے وہ کیا کہتے ہیں اونٹنیوں کو بھی پورا دودھ نہیں نکلا، کھانے کو نہیں مل رہا تھا، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہو گیا۔ اسی طریقے سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زمانے میں 6 7 8 سال 10 سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت بھی قحط پڑا، تو پھر ان کے دادا جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم شریف میں پہنچے، اور حرم شریف میں پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی وسیلے سے کہ اللہ اس بچے کے برکت سے ہمارے اوپر فقیری ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نازل کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی جی۔ قریش نے کہا، اے ابو طالب چلو پانی کی دعا مانگو۔ ابو طالب چلے اور ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا، اس قدر حسین جیسے بدلی میں سورج نکلا ہو۔ یہ لڑکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اس وقت ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ ابو طالب نے ان صاحبزادے کی پشت خانہ کعبہ سے لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کعبہ شریف کی جو دیوار ہے تو پوچھ کعبہ شریف سے لگا لی اور دعا کی جی۔ اور صاحبزادے نے انگلی سے اشارہ کیا اور آسمان میں کہیں بدلی کا نشان نہ تھا، سب طرف سے بادل آنا شروع ہوا اور خوب پانی برسا۔ اور یہ ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اب کتنا ہے تو جلدی پورا کروں۔ 8ویں روایت، ایک مجھے ابھی یاد ہے کہ اس وقت بھی مسجد نبوی میں سبز گنبد تم دیکھ رہے ہوں گے، دیکھا ہوگا نا سبز گنبد، اس سبز گنبد میں ایک جگہ کھلا ہوا ہے، سمجھنا ہے، وہ بھی اس وقت کھولا گیا تھا پہلے کہ وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کھلتا ہے، اور کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کھلا گیا کہ جس کی وجہ سے بارش کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرمائے جی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ 12 برس کی عمر میں سفر تجارت شام کو گئے، راہ میں بحیرہ راہب، یہ تو بہت مشہور ہے، تم لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا دادا ابو طالب کے ساتھ اس کے لیے گئے
سفر کے لیے، وہ جو مکہ کا ملک شام کا سفر ہوتا تھا، تو وہاں پر گئے تو بحیرہ راہب نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہب کے اس کو سامنے ساری نشانیاں آخری نبی کی ایسی 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 ہوگی، وہ سارا اس نے دیکھا۔ انہوں نے بلایا چچا کو، کہا کہ اس کو آگے مت لے جاؤ، میں نے تو دیکھ لیا ہے، راہب تھے، میں نے تو دیکھ لیا ہے، لیکن یہود اگر اس کو اس حالت میں دیکھیں گے تو یہود کی کتابوں میں بھی ساری علامتیں ہیں، وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ آگے چل کر رسول ہونے والا ہے۔ ابھی تک تو یہود یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہی پیدا ہونے والا ہے، اس لیے اس کو مت لے جاؤ، واپس لے جاؤ، تو واپس اس سچ کو یہاں کیا گیا ہے۔ جی راہب نے آپ کو علامات نبوت سے پہچانا اور قافلے کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ پیغمبر سب عالموں کے سردار ہیں۔ یہ پیغمبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو پیغمبر نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر اور سب پیغمبروں کے سردار، نبی آخر زمان جو ہونے والے ہیں، جو مشہور ہیں، یہ بچہ ہے، آگے چل کر یہ ہونے والا ہے، آگے مت لے جاؤ ورنہ یہودی اس کو دیکھیں گے تو مار ڈالیں گے۔ جی اور اہل کتاب اور یہود اور نصارہ ان کے دشمن ہیں، ان کو ملک شام میں نہ لے جاؤ، مبادا ان کے ہاتھ سے ان کو گزن پہنچے۔ سو ابو طالب نے مال تجارت وہیں بیچا اور بہت نفع پایا، اور وہیں سے مکہ کو پھر آئے۔ 9ویں روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کی کفالت و تربیت میں تھے، جب ان حضور کے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا عبداللہ کا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت وغیرہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، انہوں نے اٹھا رکھی تھی سب کام، سب دن میں سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے۔ جی جب ان کے عیال کے ہمراہ کھانا کھاتے تو سب شکم سیر ہو جاتے، اور جب وہ نہ کھاتے تو بھوکے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے سب گھر والے کھاتے، تھوڑا کھانا ہوتا تھا لیکن وہ سب پیٹ بھر کر کھاتے، سب کو اطمینان ہو جاتا، اور اگر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے تو پھر سب کو وہی ہوتا تھا۔ بہرحال یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 12، 13، 14 سال تک کی زندگی ابھی آپ حضرات کے سامنے آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے 13 سال تک، 14 سال تک، 15 سال تک، یعنی ابھی جوانی کے زمانے تک قریب بلوغ ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حضرت ابو طالب کی کفالت میں ہے۔ چچا ان کو لے بھی گئے تھے لیکن ملک شام جانے سے پہلے ہی بحیرہ نے اس کو واپس کر دیا تھا۔ جی فصل پوری ہوگی دوسری بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، ابتدا سے جو باتیں چل رہی تھی، بہت ساری نئی باتیں ہم لوگوں کو جاننے کو ملی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ ہم لوگوں کو اذان ہو رہی، جی ہم لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمیں سب کو معلوم ہے فلانا کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کتنے بچے ہیں، کیا ہے دوسرے کے متعلق، لیکن اپنے نبی کے متعلق ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ بہت اچھی بات نہیں ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔